لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے، اور ماشاءاللہ جی گنبد خضرا کو دیکھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لاکھوں کروڑوں درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ رب العالمین جناب، ہم آپ کے ساتھ جو آج شیئر کر رہے ہیں اپنے حج 2024 کا ایکسپیرینس، اور ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2024 میں اپنے گھر حاضری کا موقع دیا، حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائی۔ اس بات پہ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ میں آپ کے ساتھ بہت ڈیٹیل سے جو ویڈیو مطلب کہ 42 ڈیز کی ہے وہ تو شیئر نہیں کروں گی، میں آپ کے ساتھ مدینہ میں جو خاص باتیں جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے وہ شیئر کروں گی، اور جو حج کے 5 دن ہیں ان پہ فوکس رکھوں گی۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ نے ہمیں حج کا موقع 2024 کا جو دیا، اور وہ 23 مئی کا دن تھا جب ہم سیالکوٹ ایئرپورٹ سے مدینہ شریف پہنچے، اور مدینہ شریف 8 دن کی ہماری حاضری تھی، اور 23 کو ہم گئے، اور 31 کو اس کے بعد ہم گئے تھے مکہ معظمہ۔ تو آپ یہ حساب لگا لیں کہ 8 دن کا نا ہمارا ادھر اسٹے تھا۔ تو مدینہ شریف جانے کے حوالے سے اگر آپ پہلے مدینہ جا رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ پاکستان سے ہی جو 2-3 ایپس ہیں، جیسے حج ایپ ہے وہ آپ نے انسٹال کرنی ہے، جیسے آپ کو بتا بھی دیا گیا ہوگا، اور نسک ایپ ہے وہ آپ نے کرنی ہے، اور اسی نسک ایپ سے نا آپ نے ٹائم لینا ہے ریاض الجنہ کے لیے۔ مدینہ شریف میں جو حاضری ہے ریاض الجنہ کی، وہ آپ نے گھر سے ٹائم لے کے جانا ہے، تاکہ ادھر اللہ نہ کرے کوئی ایسا مسئلہ بنے یا آپ کو ٹائم نہ ملے تو آپ کو اللہ نہ کرے کہ آپ کی حاضری رہ جائے۔ اس لیے یہ سارے کام جو ہے نا جو پہلے کرنے والے وہ پہلے کر لینے چاہیے۔ آپ نے ادھر سے ہی، اگر آپ خود زیادہ نہیں سمجھتے نہیں دیکھتے کر سکتے تو اپنے بچوں سے کہیں، بہن بھائیوں سے کہیں، وہ آن لائن جو ہے نسک ایپ جو ہے جب آپ ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں تو اس پہ آپ کا وہ سب کچھ ڈالیں گے، پاسپورٹ نمبر، اپلیکیشن نمبر نا، تو وہ سب کچھ آ جاتا ہے سامنے آپ کے۔ تو جدھر آپ کو جگہ ملے ان 8 دنوں میں نا، تو آپ کا وہ ٹائم سیٹ ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ ضروری کام جو ہے یہ آپ نے پہلے کر کے جانا ہے، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ جب آپ نے مدینہ شریف جانا ہے تو ریاض الجنہ میں آپ کی حاضری کس دن ہے، کہ اس دن، کیونکہ اس کے بغیر جو حاضری ہے نا وہ بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ ہمارے ساتھ ایسے ہوا تھا، میں نے تو 2 دفعہ حاضری جو تھی ریاض الجنہ میں دی تھی الحمدللہ رب العالمین۔ ایک دفعہ میں نے ایسے ٹائم سیٹ کیا تھا، ادھر میرے بچوں نے مجھے کر دیا تھا، اور دوسرا پھر جو ہوٹل میں کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، جیسے گروپ 100 کا انہوں نے گروپ بنا کے نا، تو وہ ایک بندہ جو ساتھ ان کو لے کے جاتا ہے نا، اس حساب سے بھی نا حاضری ہو جاتی ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے جن کا کسی وجہ سے نہ ہو سکے تو پھر یہ بھی طریقہ ہے، لیکن یہ کہ رسک نہیں لینا، آپ نے پہلے ادھر سے اپنا جو سلاٹ ہے وہ بک کر کے جانی ہے، تاکہ آپ کو ٹائم جو ہے آپ کے سامنے ہو، آپ کو پتہ ہو آپ نے کس دن جانا ہے، اور ریاض الجنہ کی حاضری آپ کی یقینی ہو جائے۔ انشاءاللہ سب کچھ اللہ تعالیٰ آپ کی قسمت میں کرے گا۔ ماشاءاللہ مدینہ شریف کی جو حاضری تھی، ایک ہفتہ ہمارا ایسے لگا جیسے بڑی جلدی گزر گیا، اور ساری زیارتیں بھی ہم نے کی مدینہ شریف کی۔ اور جی ماشاءاللہ یہ خوبصورت سی وائس جو تھی اقامت کی، کہ سن کے دل کو سکون آ جاتا ہے۔ اور ماشاءاللہ خوبصورت مسجد نبی جو آپ کو ہم نے یہ دکھائی، خوبصورت نقش و نگار والی اتنی خوبصورت مسجد، جدھر بھی دیکھیں گے نا آپ کو سارے محراب ایک جیسے نظر آئیں گے۔ سامنے دیکھیں گے تو سامنے سارے محراب ایک جیسے ہیں، سائڈ سے دیکھیں گے تو تب ایک جیسے، اتنی خوبصورت مسجد بنی ہوئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے اور اپنے نبی کے گھر کا دیدار کروائے۔ آپ جا کے خود دیکھیں کتنا سکون ہے مدینہ شریف میں، الحمدللہ رب العالمین۔
حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اور جی ماشاءاللہ یہ ہم ریاض الجنہ کی حاضری کے لیے گئے، یہ اس کے کچھ کلپس ہیں. آپ کے موبائل پہ وہ دیکھتے ہیں، آپ کا ٹائم دیکھتے ہیں اور پھر آپ کی لائنیں بنا دی جاتی ہیں اور پھر آہستہ آہستہ کر کے آپ لوگ آگے جاتے ہیں. کچھ لوگ جو آگے گئے ہوتے ہیں وہ نفل پڑھ لیتے ہیں، نفل ادا کر لیتے ہیں تو باہر آ جاتے ہیں اور پھر پچھلے لوگوں کو ٹائم مل جاتا ہے، موقع مل جاتا ہے. آپ کو کوئی تقریباً وہ 10 منٹ دیتے ہیں، اس میں پھر آپ یہ ہے کہ جتنے نفل پڑھ سکتے ہیں اتنے پڑھ لیں. اور ہمارا تو دل نہیں کر رہا ہوتا باہر آنے کو، بس یہی ہوتا ہے درود و سلام پیش کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور نفل جو ہیں وہ ادا کر لیے جائیں زیادہ سے زیادہ. لیکن وہ کوئی 10 منٹ گزرتے ہیں تو پھر وہ خود جو ہے نا لوگوں کو باہر نکالنا شروع کرتے ہیں تاکہ دوسرے لوگوں کی باری بھی آئے. تو پھر ایسے ہی یہ لوگ باہر آ کے بیٹھ جاتے ہیں، سامنے گنبد خضرا نظر آ رہا ہے، اس کو دیکھ کے درود و سلام پیش کریں گے، احترام عقیدتاً ادھر بیٹھ جائیں گے. تو بس یہ کچھ چلتا رہتا ہے. اور جی یہ مدینہ کی بلی، اس کو پیاس لگی تھی، ہمارے پاس آ کے بیٹھی تو پھر ہم نے اس کو گلاس میں پانی ڈال کے دیا اور اس نے پینا شروع کر دیا. اور جی 31 مئی جمعۃ المبارک کو ہماری پھر مکہ معظمہ کے لیے روانگی تھی. تو نماز جمعہ کے بعد بسیں آ چکی تھی، تو نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد پھر ہم باہر بیٹھ کے ادھر گنبد خضرا کے پاس سامنے درود و سلام پیش کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ حاضری آخری حاضری نہ بنانا، اپنے اور اپنے نبی کی حاضری، اپنے اور اپنے نبی کے گھر کی حاضری بار بار قسمت میں کرنا اور سب مسلمانوں کی قسمت میں کرنا. اور اس کے بعد پھر ہماری روانگی مکہ معظمہ کی طرف تھی، اور پھر یہ میقات پہ ہم ٹھہرے ہیں، ادھر سب لوگ اترے ہیں، لیڈیز بھی جینٹس بھی، اور آدمیوں نے بھی جو اپنے احرام جو تھے وہ پہنے اور نیت کی جاتی ہے، 2 نفل ادا کیے جاتے ہیں اور پھر تلبیہ پڑھی جاتی ہے، اور اس کے بعد واپس سب لوگ جو ہے نا بسوں کی طرف جا رہے ہیں. تو ہمارا سفر رواں دواں ہے مکہ معظمہ کی طرف، اور راستے میں 1-2 جگہ ہمیں رکنا پڑا نماز کے لیے ہم رکے، اور ایک جگہ ہم نے رک کے کھانا بھی کھایا ہے، چائے شائے پی، کیونکہ سفر لمبا ہے، تقریباً 6 گھنٹے لگ جاتے ہیں بس پہ آپ کو جاتے ہوئے نا، 6 سے بھی 7. اور یہ ایک جگہ ہم نے کھانا رک کے کھایا، چائے شائے پی، اور ایسے ہی ہے کہ ضرورت کے حساب سے نا وہ پھر بس والے جو ہے نا 2-3 جگہ جو ہیں سٹاپ کرتے ہیں نا. اور پھر جیسے ہی آپ کو دور سے مکہ ٹاور نظر آیا تو پھر دوبارہ سے سب نے پرجوش انداز میں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ظاہر ہے جو بھی حاجی جاتے ہیں وہ عمرہ کا طریقہ، حج کا طریقہ سب کچھ سیکھ کے جاتے ہیں، اور اس لیے ادھر میں کچھ ڈیٹیل سے آپ کو نہیں بتاؤں گی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کافی دفعہ اپنے گھر کی حاضری کا موقع دیا ہے، تو بڑے اچھے سے سب کچھ یاد ہے، لیکن یہ کس طرح ویڈیو لمبی ہو جائے گی. ہم نے عمرہ ادا کیا جس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ دعا کر کے جب خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں تو دعا کرتے ہیں، بہت جتنی آپ کر سکتے ہیں دعائیں اتنی دعائیں کریں، اور اس کے بعد پھر استلام یعنی کہ نیت کر کے طواف کی، عمرہ کی نیت کر کے تو آپ طواف کرتے ہیں، 7 چکر لگاتے ہیں. اس کے بعد آپ نے 2 نفل ادا کرنے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے آب زمزم پینا ہے، اور اس کے بعد آپ صفا مروہ کی سعی کریں گے، اور اس کے بعد پھر جو جینٹس ہیں آدمی ہیں وہ اپنے سر
کے بال منڈوائیں گے، اور جو لیڈیز ہیں وہ بھی ایک انگلی پہ بال لپیٹ کے نا تو مطلب وہ بھی کاٹیں گی۔ تو اس طرح کر کے، اور یہ بال آپ نے خود نہیں کاٹنے، یہ یقیناً آپ کو بتایا ہوگا، یہ بال آپ نے خود نہیں کاٹنے، مطلب کہ جس نے حرام کی پابندی سے جو آزاد ہو گیا وہ آپ کے بال کاٹے گا۔ اور ہماری بلڈنگ کا جو میس تھا وہ بھی اچھا تھا، گورنمنٹ کا ہمارا حج تھا، کھانا اچھا تھا الحمدللہ رب العالمین، اور ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، مطلب کہ انہوں نے ٹائم دیا ہوا تھا کہ اتنے سے اتنے بجے تک نا، تو ماشاءاللہ بڑا فریش گرم گرم کھانا الحمدللہ رب العالمین، بڑے اچھے سے ماشاءاللہ نا ہم نے وہ ٹائم جو ہے نا گزارا، کھانا بھی انجوائے کیا۔ تو یہ کسی ایک دن کے یہ کلپس تھے، تو میں نے کہا چلیں اپنے میس کے بارے میں بتا دوں۔ ہر بلڈنگ میں نا میس تھا، اور کھانا سب کا تقریباً، اور یہ ہم ایک دن گئے تہجد کے ٹائم، شاید اس دن کے کلپس، جاتے تو اکثر تھے لیکن یہ کسی ایک دن کے کلپس ہیں نا۔ تو اس طرح کر کے جو آپ کو حج سے کچھ دن پہلے جو ملے تھے، جیسے ہم 21 کو گئے ہیں، یعنی کہ یکم سے بھی پہلے چلے گئے تھے، اور 14 کو حج تھا، اور ہمیں 7 ذی الحج کو رات کو کہہ دیا گیا تھا کہ جی آپ لوگ جو 12 بجے کے بعد تیار رہیے گا، یعنی کہ جب 8 ذی الحج شروع ہوگی تو آپ کو مطلب کہ 8 ذی الحج صبح لے کے جایا جائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ بسیں جو ہیں انہوں نے آتے آتے ٹائم لگایا، اور ہم 12 بجے کے بعد نکلنے کی بجائے نا ہم نکلے ہیں تقریباً صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد، اور پھر بسوں میں بیٹھ کے بھی آپ کے 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں، وہ اپنا سارا اپنے پتہ نہیں کس حساب سے وہ دیکھتے ہیں، تقریباً پورے ہم 2 گھنٹے نا ادھر بیٹھے رہے بسوں میں، اور اس کے بعد پھر بسیں چلی ہیں۔ ہاں جی، خیمہ بستی مینا آ گیا ہے، ادھر اب ہم مینا میں جا رہے ہیں۔ آج 8 ذی الحج ہے، آج ہمارا قیام ہے مینا میں انشاءاللہ، اور کل میدان عرفات میں جائیں گے دوسرے عرفات کے لیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے خیمہ بستی، حاجیوں کی خیمہ بستی، ماشاءاللہ الحمدللہ، اللہ تیرا لاکھ بار شکر، تو نے ہمیں اس بستی میں آنا نصیب کیا۔ اللہ سب حاجیوں کی عبادت قبول و منظور فرمانا، سب کو اپنے سب ارکان پورے کرنے کی توفیق عطا فرمانا میرے مولا، سب کا حج قبول کرنا، آمین ثم آمین۔ اور جی یہ خیمہ بستی جو ہے، اس کے اندر کے منظر یہ ہیں، مینا میں جو حاجیوں کے لیے بسائی جاتی ہے۔ ہم پہنچ گئے اپنے خیمے میں، اور پھر یہ اندر کے خیمے کے منظر ہیں، اور ہر خیمے میں تقریباً 70-80 لوگ موجود ہوتے ہیں، لیڈیز کا علیحدہ، جینٹس کا علیحدہ، اور یہ سامنے جو چلر نظر آ رہا ہے، اور بہت زیادہ گرمی تھی لیکن شکر اللہ کا، بس اللہ ہمت دیتا ہے اور گزارا ہو جاتا ہے۔ اور جی یہ مینا میں خیموں کے باہر کے منظر ہیں، جدھر کھانا سرو کیا جا رہا ہے، لیڈیز کو لیڈیز کھانا سرو کرتی ہیں، اور جینٹس کو جینٹس۔ دوبارہ دہرا لیں کہ ہم 8 ذی الحج کو پہنچے ہیں مینا میں، اور ہمیں کہا گیا تھا کہ رات 12 بجے کے بعد آپ کو لے کے جائیں گے، لیکن ہم نکلتے نکلتے ہمیں صبح ہو گئی، نماز فجر ادا کرنے کے بعد صحیح روشنی شروع ہو گئی تھی جب ہم نکلے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم جب پہنچے ہیں مینا میں تو نماز ظہر کا ٹائم ہو چکا تھا، نماز ظہر ادا کی، عصر، مغرب، عشاء، اور اگلے دن 9 ذی الحج کو ہم نے فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد میدان عرفات کی طرف لے جایا گیا۔ ماشاءاللہ الحمدللہ، یہ میرے چھوٹے بھائی ہیں، انہوں نے کچھ دن پہلے اپلائی کیا ہمیں دیکھ کے کہ باجی اور بھائی آئے ہیں، تو ان کا دل کر رہا تھا کہ میں بھی ان کے ساتھ حج کروں، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے موقع دیا، اور پھر یہ ہمیں مینا میں ملنے آئے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور جی یہ جو بینڈ میں پہنائے گئے تھے یہ ریلوے کا ٹکٹ ہے۔ تو جی جناب 9 ذی الحج کو پھر ہم نماز فجر ادا کرنے کے بعد ہمیں کہا گیا کہ آپ لوگ چلیں، سب لوگ خیمے خالی کر دیں، آپ کو بائی ٹرین جو ہے میدان عرفات لے جایا جائے گا، اور وہ جو سامنے بلیو سی نظر آ رہی ہے نا، وہ لکھی ہوئی تختی سی، وہ اسٹیشن ہے دراصل، ریلوے اسٹیشن۔ تو پھر ہم جب باہر نکلے ہیں تو بہت بڑا کراؤڈ تھا، سب لوگ اپنے خیموں سے نکل آئے تھے باہر، اور یہ ہم پیدل چلتے
ہوتے ہوئے نا جا رہے ہیں ریلوے اسٹیشن کی طرف۔ اور ریلوے اسٹیشن جاتے جاتے نا کیونکہ راستے میں رک رک کے جانا پڑا، اور تھوڑا سا چلتے تھے ہم 2 منٹ تو پھر روک لیتے تھے، پھر 2 منٹ چلتے تھے تو روک لیتے تھے، ایسے کر کے نا یہ ہمیں تقریباً آپ کہہ لیں کہ 2.5 سے 3 گھنٹے لگے ادھر ٹرین تک پہنچتے ہوئے، اور پھر ہمیں ٹرین میں سوار ہونے کا موقع ملا۔ اور جب آپ اسٹیشن کی طرف جا رہے تھے تو یہ مناظر تھے، پولیس والے جو ہیں انہوں نے باٹلز اٹھائی ہوئی تھیں اور لوگوں کو پانی ڈال رہے تھے شاور کے ساتھ، اور لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک پڑھتے جا رہے تھے۔ اور جی یہ ہم ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مینا کو کراس کرتے ہوئے جا رہے ہیں میدان عرفات کی طرف، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ پیدل جا رہے ہیں، اور پیدل جانے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمت دی، اور جنہوں نے ٹرین کا ٹریول کیا ان کو بھی اللہ نے ہمت دی کہ انہوں نے 2 ڈھائی 3 گھنٹے جو ہے وہ ادھر کھڑے ہو کے ویٹ کیا۔ تو الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ نے سفر قسمت میں کیا تھا، اور یہ سب کو پتہ ہے کہ حج کا جو سفر ہے وہ مشکل ہوتا ہے، حج مشقت کا نام ہے، اللہ ہمت دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو چنتا ہے اپنی خاص عبادت کے لیے تو اللہ تعالیٰ ہمت بھی دیتا ہے، تو اللہ نے ہمت دی اور سب لوگ جو ہے وہ میدان عرفات پہنچ گئے۔ اور یہ ٹرین کا جو سفر ہے نا یہ مشکل سے میرا خیال یہی کچھ 7-8 منٹ کا ہے، جس کے لیے ہم نے 2.5 سے 3 گھنٹے جو ہے ویٹ کیا، اور ظاہر یہ کرنا تھا کیونکہ اور کوئی لوکل کنوینس جو ہے ان دنوں میں نہیں چلتی۔ جو پرائیویٹ لوگ ہیں وہ بسوں پہ لے کے جاتے ہیں اپنے لوگوں کو، اور جو گورنمنٹ کا حج تھا اس میں انہوں نے ہمیں ٹرین دی تھی کہ اپنے ٹرین پہ جا۔ یوم عرفہ کے متعلق یہ ہے کہ 9 ذی الحج کو زوال سے لے کر غروب آفتاب تک آپ نے ادھر ٹھہرنا ہوتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرتے ہوئے توبہ استغفار کرنی ہے اور دعائیں کرنی ہیں۔ اور یوم عرفہ کو سال کا بہترین دن بھی کہا جاتا ہے۔ جس طرح لیلۃ القدر میں اسلام اور قرآن کا نزول شروع ہوا، اسی طرح یوم عرفہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہمارے دین کو مکمل کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور جو بھی معاملات تھے جو انہوں نے ہمیں سمجھانے تھے اس دن سمجھائے گئے۔ اور یہ جو ٹرین کے اسٹیشن ہیں ہر جگہ تقریباً یہ نا کافی اونچے ہیں، اور جو ان کی جو سیڑھیاں چڑھنے اور اترنے کے لیے نا اسٹیپ چھوٹے چھوٹے بنے ہیں، اور جیسے سلائیڈ ہیں اس طرح انہوں نے بنایا ہوا ہے تاکہ لوگوں کو چڑھنے اور اترنے میں آسانی رہے۔ اور پھر ہم نے اتر کے ادھر پاس ہی واش روم تھے وہ یوز کی، اور یہ باسکٹ سی ٹوکریاں سی بنی ہوئی تھی، انہوں نے اس میں لوگوں نے اپنے بیگ رکھے، ہم نے بھی ادھر اپنے بیگ رکھے، اور پھر واش روم سے فری ہو کے ہم نے وضو کیا۔ اور جو یہ جو بیگ ہے ہمارے پاس، میری ایک ویڈیو جو میں نے پچھلے سال اپلوڈ کی تھی حج پہ جانے سے پہلے، اس میں تھا کہ حج کے 5 دن اپنا جو اپنے بیگ تیار کرنا ہے نا اس میں کیا کیا ہونا چاہیے، تو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ وہی بیگ ہے جو حج کے 5 دنوں کا ہے، اور ہم نے ایک دن مینا میں گزار لیا، اور اس کے بعد دوسرا دن ہم ادھر گزاریں گے میدان عرفات میں، اور تیسرا دن جو ہے صبح ہم اٹھ کے جب مزدلفہ سے آئیں گے کنکریاں مارتے ہوئے شیطان کو دوبارہ واپس مینا میں۔ تو جب ہم نے ہوٹل سے نکل آنا ہے، یا ظاہر ہے ہمارے 5 دن لگ جانے ہیں واپس ہوٹل تک جاتے ہوئے، تو یہ 5 دنوں کا سامان جو تھا نا اس بیگ میں ہے۔ اور یہ بیگ جو ہم ساتھ لے کے آئے ہیں جناب، ہم نے یہ اٹھائے ہوئے ہیں کندھوں پہ ڈالے ہوئے ہیں، اور ہم پہنچ گئے ہیں جی خیموں کی طرف اور میدان عرفات میں۔ اور جب خطبہ حج ہوا اس کے بعد لوگوں نے پھر باہر نکل کے کوئی ادھر بیٹھا رہا خیمے میں، کوئی باہر نکل آیا، لوگوں نے دعائیں مانگنا شروع کر دی۔ موسم کافی گرم تھا، اور ایسے کر کے بس اللہ تعالیٰ سے اپنے رب سے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کر رہے تھے۔ اور جو جو دعائیں آپ مانگنا چاہتے ہو اس دن زیادہ زور علماء نے دعاؤں پہ ہی دیا ہے کہ آپ بہت زیادہ دعائیں مانگیں۔ اور پھر جیسے ہی شام کا وقت ہوا، مغرب کا ٹائم ہوا، اس وقت آپ نے پھر اس وقت نکلنا ہے، آپ نے مغرب کی نماز ادھر ادا نہیں کرنی۔ پھر ہم نکل آئے ادھر سے، یہ اپنا جو ہے میدان عرفات جو خیمے ہیں ان کو چھوڑتے ہوئے ہم جا رہے ہیں ریلوے اسٹیشن کی طرف۔ جو گورنمنٹ حج کے لوگ تھے جنہوں نے گورنمنٹ کے تحت حج کیا انہوں نے ٹرین پہ جانا ہے، جو پرائیویٹ لوگ ہیں وہ بسوں پہ گئے، اور کچھ لوگ جو تھے نا وہ پیدل چلنے والے تھے۔ تو اس طرح کر کے نا مختلف قسم کے لوگ، اور لیکن جو راستہ نکلنے کا وہ ایک ہی تھا۔ تو ہم جا رہے ہیں اسٹیشن کی طرف، اور پھر وہی ہوا کہ اسٹیشن پہ جا کے ہمیں تقریباً
2.5 سے 3 گھنٹے جو ہے ادھر کھڑا ہونا پڑا، اور پھر اس کے بعد آہستہ 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 کچھ کراؤڈ جو تھا نا وہ ٹرین تک پہنچتا تھا، ان کو ٹرین پہ بٹھا کے تو پھر دوسرے لوگ کچھ آگے ہو جاتے تھے۔ اس طرح کرتے کرتے آپ کو کافی ویٹ کرنا پڑا، تقریباً 2.5 سے 3 گھنٹے، اور کچھ لوگوں کو تو یہ بھی کہنا تھا تقریباً 3.5 گھنٹے لگ گئے۔ اس لیے حج پہ جانے سے پہلے آپ اپنی واک کو یقینی بنائیں، اپنی فٹنس کا خیال رکھیں، چھوٹی موٹی ایکسرسائز کریں تاکہ آپ کا اسٹیمنا جو ہے وہ اتنا مضبوط ہو کہ آپ یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ آسانی سے کر سکیں۔ اور لیڈیز تو کوئی بھی شوز پہن سکتی ہیں، اس لیے آپ کے شوز ایزی ہونے چاہیے جس میں آپ آسانی سے چل سکیں، جس میں آپ کے پاؤں تھکے نہ۔ اور میرا خیال ہے کہ 2.5 سے 3 گھنٹے ہم ادھر کھڑے رہے، اور پھر ہماری باری آئی کہ ہم ٹرین میں سوار ہوئے، اور پھر ہم پہنچے مزدلفہ نا۔ اور جب مزدلفہ ہم پہنچے ہیں تو ادھر آپ نے کھلے آسمان کے نیچے، جیسے میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں، ادھر ہی آپ نے لیٹنا ہے، ادھر آپ نے عبادت کرنی ہے، اور جدھر بھی جگہ مل جائے۔ کچھ جگہوں پہ تو انہوں نے کارپٹ بچھائے ہوئے تھے، لیکن ہم تو جیسے اسٹیشن سے اترے ہیں نا تو پاس ہی ہمیں جگہ مل گئی ہے، تو ہم نے ادھر ہی اپنی جو چٹائیاں ہم ساتھ لے کے گئے ہوئے تھے وہ بچھائیں، اور ادھر پھر ہم نے نمازیں ادا کی، نماز مغرب اور نماز عشاء۔ اور اس کے بعد پھر آپ اگر کرنا چاہتے ہیں مزید عبادت تو کریں، کوئی تسبیحات پڑھیں، دعائیں مانگیں، نہیں تو آرام کریں۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے کنکریاں اکٹھی کی، اور اگلے دن جب ہم سو کے اٹھے ہیں نا صبح نماز فجر ادا کرنے کے بعد، کنکریاں ہم نے پہلے نہ چن کے رکھ لی ہوئی تھیں، تو پھر دوبارہ ہم اسٹیشن کی طرف آئے ہیں، اور یہ دیکھیں ہم ٹرین میں سوار ہیں، اور اب ہم جائیں گے شیطان کو کنکریاں مارنے، رمی کے لیے جائیں گے ہم۔ مزدلفہ سے نکل کے آپ نے ٹرین کا سفر کیا، پھر آپ گئے ہیں جمرات کی طرف، اور جمرات کو اس دن آپ نے صرف بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے چلے جانا ہے مینا میں اپنے خیموں میں واپس، قربانی کا انتظار کرنا ہے، جب آپ کی قربانی ہو جائے بتا دیں اس ٹائم ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے آدمیوں نے بھی سر کے بال منڈوانے ہیں، عورتوں نے بھی ایک انگلی پہ لپیٹ کے ایک پوٹے کے برابر بال کٹوانے ہیں، اور اس کے بعد نہا دھو کے آپ نے اپنے کپڑے شلوار قمیض آدمی پہن لیں، احرام کی پابندی سے آزاد ہو جائیں، عورتیں بھی کپڑے پہنیں، اور جناب آج آپ کی عید ہے۔ اس کے بعد اگلے دن آپ نے ظہر کی نماز کے بعد دوبارہ سے جانا ہے شیطان کو کنکریاں مارنے، اور آج آپ نے 3 شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہیں، بڑے کو، درمیانے کو اور چھوٹے کو، سب کو ساتھ ساتھ کنکریاں مارنی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ہمارا ارادہ بنا جی ہم آج طواف زیارہ کر لیں، اور طواف زیارہ کے لیے اس دن ایسے ہوا کہ میں شوز نہیں تھی پہن کے گئی، کسی وجہ سے میرے شوز گیلے ہو گئے، اور مجھے نہیں تھا پتہ کہ میں نے اتنا لمبا چلنا ہے، کیونکہ ان دنوں میں آپ کو کنوینس نہیں ملے گی، آپ کو پیدل ہی جانا ہے، اور ہم پیدل ہی جا رہے تھے۔ راستے میں نماز کا ٹائم ہو گیا مغرب کا، پھر ہم نے نماز ادا کی، اور اس کے بعد نماز مغرب کے لیے جب رکے تو بہت سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، اور پھر جماعت کرائی گئی، اور سب نے نماز ادا کی، اور لیڈیز نے بھی پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ لی، اور اس کے بعد پھر چلنا شروع کر دیا۔ اور ایک شاپ نظر آئی تو ادھر سے ہمیں کچھ بہتر جوتا بھی مل گیا جو ہمارے پاؤں کے لیے تھوڑا تھوڑا ایزی ہو گیا، تو لیکن یہ کہ چلنا بڑا مشکل لگ رہا تھا۔ اور پھر ہمیں ایک ٹیکسی نظر آئی، اس کو ہم نے ہائر کیا، اور اس نے بھی حرم کے کافی دور جا کے نا ہمیں اتارا، لیکن چلیں کوئی جو 5-6 منٹ کا ٹریول تھا اس سے بھی تھوڑا ہم ریلیکس ہو گئے۔ تو اس کے بعد جب ہم حرم میں پہنچے ہیں تو نماز عشاء کا ٹائم ہوا جا رہا تھا، اذان ہو رہی تھی عشاء کی، تو پھر ہم بیٹھ گئے، اور پھر ہم نے نماز عشاء ادا کی، اور نماز عشاء ادا کرنے کے بعد جیسے کہ پہلے بتا چکی ہیں کہ میرے بھائی بھی آئے ہوئے تھے، انہوں نے طواف زیارہ کر لیا تھا، ان سے ہمارا رابطہ ہوا، تو انہوں نے کہا کہ چلیں کھانا کھاتے ہیں اکٹھے، اور ہم نے کھانا کھانا شروع کر دیا۔ اور جو کھانا کھاتے ہوئے ہمارا آدھا پونا گھنٹہ لگا نا، تو بعد میں ہمیں فیل ہوا کہ ہمیں کھانے کو بھی آج نہ اسکپ کر دینا چاہیے تھا۔ بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے بیگ میں کچھ چھوٹی موٹی چیز رکھیں، کوئی نٹس وغیرہ رکھیں، کیونکہ کھاتے پیتے رہتے ہیں نا اگر پراپر بیٹھ کے آپ کھانا نہ کھائیں۔ لیکن یہی تھا کہ چلیں جی آج، بلکہ ہم خوش ہو رہے تھے کہ جی آج ہماری عید ہوگی، ماشاءاللہ بھائی آیا اور ہم نے مل کے کھانا کھایا تو اچھا لگا۔ لیکن یہ کہ جو طواف زیارہ میں پھر ہم لیٹ ہو گئے نا، یہ میں آپ کو آگے جا کے بتاتی ہوں۔ اور جی ماشاءاللہ طواف زیارہ ہم نے شروع کیا نیت کر کے،
طواف زیارہ کی تو ہم نے طواف شروع کیا، اور طواف زیارہ میں یہ ہے کہ آپ طواف کرتے ہیں، خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگاتے ہیں، اور اتنے رش میں کچھ لوگوں کو نیچے ٹائم مل رہا تھا مطاف میں، اور کچھ لوگوں کو اگر وہ نیچے جگہ نہیں تو پھر وہ آپ کو نا راستہ ہی اوپر والا دیتے ہیں۔ تو جو لوگ اوپر کر رہے تھے ان کا تو چکر کافی لمبا تھا، لیکن ہم نے نیچے ہی کیا۔ لیکن یہ ہے کہ حرم میں جاتے آتے رہتے تھے، لیکن جب ہم نے طواف کرنا ہوتا تھا نا تو بعض اوقات ہمیں اوپر والے جو چھت تھے نا، جیسے یہ دیکھیے یہ میں آپ کو اوپر والا سین جو ہے نظر آیا ہے، ادھر جگہ ملتی تھی، تو جو ہم نے کوئی 2 چکر لگائے اس پہ کافی ٹائم لگا، اور پھر یہ ہوتا تھا کہ جیسے نماز کے بعد رش کم ہوا، کوئی بھی بیچ میں نماز آ گئی، مغرب آ گئی، عشاء آ گئی، نماز ادا کی اور بعد میں پھر رش کم ہو گیا، تو پھر وہ جو نیچے جانے والی سیڑھیاں ہیں نا مطاف میں، وہ کھول دیتے تھے، تو پھر ہم نیچے چل جاتے تھے ادھر سے، پھر جو ہے نا آپ کا طواف وہ چکر چھوٹا ہو جاتا ہے اور جلدی ہو جاتا ہے۔ لیکن جس دن ہم نے طواف زیارہ کیا الحمدللہ اس دن ہمیں مطاف میں جگہ ملی، یعنی کہ خانہ کعبہ کے پاس، لیکن ادھر بھی کافی زیادہ رش ہونے کی وجہ سے چکر بڑا ہی ہوتا تھا، لیکن پھر بھی قدرے جو ہے نا، یہ دیکھ رہے ہیں آپ رش کتنا زیادہ ہے، لیکن پھر بھی قدرے چھوٹا تھا، اوپر بہت لمبا چکر پڑ جاتا ہے۔ تو جی جناب پھر ہم نے طواف کیا ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ، اس کے بعد پھر نفل ادا کیے، 2 آب زمزم پیا، اور اس کے بعد پھر ہم نے سعی کی، اور سعی کیسے کی یہ میں آپ کو بتاتی ہوں، اور میں آپ کے ساتھ یہ جو چیزیں ہیں نا اس لیے شیئر کر رہی ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ اور صحیح کرنے کے لیے ہم کافی تھک چکے تھے، کیونکہ ہم پہلے اپنی بلڈنگ سے ٹرین کی طرف گئے، اور وہ بھی نا کافی چلنا پڑتا ہے، کھڑے ہونا پڑتا ہے، ذرا تھکاوٹ والا سفر ہو جاتا ہے۔ پھر جمرات سے دوبارہ جو ہیں ہم پیدل آئے ہیں حرم، اور حرم تک جب ہم پہنچے ہیں پھر ہم نے طواف کیا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم کافی تھک چکے تھے، اور ہماری کوشش تھی کہ ہم جو ہے نا اب صحیح گاڑی پہ بیٹھ کے کر لیں۔ تو اس وقت جو گاڑیاں تھیں نا میرا خیال کوئی 50 کے قریب تھیں پورے حرم کے لیے نا، مطلب کہ پوری جو ٹوٹل گاڑیاں تھیں نا 50 تھیں، اور اس میں وہ 10-10 لوگوں کو بٹھا کے تو صحیح کروا رہے تھے۔ تو ہم نے کہا چلے آسانی ہو جائے گی، کیونکہ ہم تھک چکے ہیں۔ تو ہم نے جب ٹکٹ لی نا، تو ایک تو ٹکٹ بھی ذرا کوشش سے لینی پڑی، اس کے بعد پھر ٹکٹ جب لی تو آگے رش زیادہ تھا اور گاڑیاں کم تھی، اس وجہ سے ہمیں ادھر کافی زیادہ رکنا پڑا، تقریباً 2.5 سے 3 گھنٹے ہم کھڑے رہے، اور کھڑے ہو کے تھک گئے۔ لیکن وہ کیا کرتے، مطلب کہ وہ پنجابی کا لفظ ہے نا، نہ آگے جوگے نہ پیچھے جوگے، اس لیے یہ ہم نے غلطی کی۔ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم کوئی پین کلر وغیرہ کھا لیتے، کھا پی کے اور تھوڑی ہمت کرتے اور صحیح کر لیتے، اور وہ ہماری کوئی پونا گھنٹہ لگنا تھا، آرام سکون سے ہم آہستہ آہستہ کر لینی تھی۔ ادھر ہم 2.5 سے 3 گھنٹے کھڑے رہے، اور یہ جو گاڑی کا تھا یہ میرا خیال ہے مشکل سے یہ کوئی 8-9-10 منٹ لگے ہیں، اور انہوں نے کروا دیا ہے۔ اور اس طرح کرتے کرتے سمجھو کہ یہ رات جو ہے نا ہماری ایسے گزر گئی، اور اس کے بعد پھر نماز فجر کا ٹائم ہو رہا تھا، اور ہم نے گھر بھی مطلب کہ منیٰ میں بھی واپس آنا تھا۔ یہی حکم ہے کہ آپ واپس منیٰ میں آئیں طواف زیارہ کر کے، لیکن بہت سارے لوگ جو تھے نا ایسے، وہ مطلب کہ رات کے پہلے ٹائم یا رات کے کسی پیر بھی نا ادھر نہیں پہنچ سکے۔ تو اس لیے یہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ گاڑیوں کے چکر میں نہ پڑیں، آپ جو ہے نا پیدل کریں صفا مروہ کی صحیح، اور میڈیسن وغیرہ لے لیں، پین کلر لے لیں، کھا کھو کے پھکا شکا ماریں، اور جناب آپ صحیح پیدل کریں۔ طواف زیارہ کی صحیح کرنے کے بعد پھر آپ نے واپس جانا ہے منیٰ، اور منیٰ جانے کے لیے پھر ہم نے ٹیکسی جو لی نا، انہوں نے ہمیں انکار تو نہیں کیا، عربی عورت تھی، اس نے ہمیں انکار نہیں کیا، لیکن آدھے راستے جا کے اس نے کہا جی آگے راستہ بند ہے، تو معذرت کر لی۔ اس کے بعد پھر ہم پیدل گئے، اور پھر آپ نے پہنچنا ہے خیمے میں، اور اس کے بعد پھر آج 12 ذی الحج ہے، آپ نے اپنے خیمے سے جانا ہے دوبارہ۔ آج تیسرے دن شیطان کو کنکریاں مارنے، آج بھی آپ نے تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہے، یعنی کہ 12 ذی الحج کو، اور اس کے بعد پھر واپس آپ نے آنا ہے منیٰ اپنے خیموں میں، اور اس کے بعد پھر آپ اپنا سامان اٹھائیں گے اور اپنی بلڈنگ میں، یعنی کہ جدھر سے آپ کی رہائش ہے، جیسے ہم عزیزیہ میں تھے تو ادھر واپس آئیں گے۔ تو الحمدللہ جی ہم آ گئے اپنی بلڈنگ میں واپس عزیزیہ میں، اور یہ ہماری بلڈنگ ہے۔
تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیاں کوتاہیاں کمیاں معاف کرے اور ہمارا حج قبول کرے، آمین ثم آمین۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے لیے آسانی ہو، آپ کو پتہ ہو، کیونکہ جب آپ پہلی دفعہ کوئی سفر کرتے ہیں یا کوئی کام کرتے ہیں تو آپ کو ہر بات میں گائیڈ لائن کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی، اس میں بہت کچھ بتایا جاتا ہے، جو میری سمجھ تھی یا جو میرا ایکسپیرینس تھا میں نے بھی آپ کو اس کے مطابق جو سب کچھ بتایا ہے۔ ہم اپنے روم میں آ گئے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اور ویڈیو کو جو ہے نا میں نے بہت جو تھی میری 42 ڈیز کی اس کے ساتھ نہیں کیا، میں نے خاص آپ کو بتایا ہے مدینہ کا اور ادھر ماشاءاللہ مکہ معظمہ میں حج کا جو تھا نا، تاکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی نہ ہو۔ لیکن امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی، اور پلیز بیل آئیکن کو پریس کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، پسند آئے ویڈیو تو لائک کر دیں اور بیل کو ضرور دبا دیں، تاکہ میں جو اور بھی اس سے ریلیٹڈ حج سے ریلیٹڈ کچھ اور ویڈیوز بھی انشاءاللہ آپ کی انفارمیشن کے لیے بناؤں گی، جو آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہوں گی، تو وہ آپ تک فوراً پہنچیں گی۔ اگر آپ نے بیل کو دبایا ہوگا تو آپ تک فوراً پہنچیں گی۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، میری طرف سے آپ کو حج کی ایڈوانس مبارک۔ آپ لوگ ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے، صحت تندرستی دے، اللہ تعالیٰ آپ کا حج مبرور کرے، اور الحمدللہ رب العالمین اس دفعہ میرے بچے بھی جا رہے ہیں حج پہ، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں کرے، اللہ تعالیٰ ان کا حج مبرور کرے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور بڑی دعاؤں کے بعد بڑے آپ نے آنسو بہائے، بڑا آپ نے اللہ سے ریکویسٹ کی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ دین دکھایا ہے۔ آپ نے یہ جو موقع ہے اس کو بڑے اچھے طریقے سے گزارنا ہے، آپ نے بڑے اچھے سے تیاری کر کے جانی ہے اپنے حج کے لیے۔ آپ نے اپنی نماز جو ہے، میرا چھوٹا سا آپ کو مشورہ ہے، اگر میں 50+ میں اپنی نماز جو ہے وہ تجوید کے ساتھ صحیح کر سکتی ہوں، تاکہ کوئی زیر زبر کی غلطی سے جو معنی بدل جاتے ہیں گناہ نہ ہو، تو آپ بھی کر سکتے ہیں۔ کچھ مشکل نہیں ہے، آن لائن آج کل تو اتنی یہ سہولت موجود ہے، اور اگر کسی کو اس سلسلے میں ہیلپ کی ضرورت ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، میں آپ کو آن لائن ٹیچر جو ہے وہ دے سکتی ہوں، جو کہ آپ کو بڑے اچھے طریقے سے چند دنوں میں آپ کی نماز ٹھیک کروا دیں گے انشاءاللہ۔ اور دوسرا، آپ نے اپنے جوتوں کا خاص خیال رکھنا ہے، اپنے جوتے جو ہیں وہ ایسے لے کے جانے ہیں جو آپ کو چلنے میں اس کے ساتھ مشکل نہ ہو، جو آپ کے لیے ایزی ہو، کیونکہ آپ نے بہت چلنا ہے، آپ نے چل چل کے حج کرنا ہے، ادھر آپ کو ٹیکسیاں نہیں ملیں گی، آپ کو گاڑیاں نہیں ملیں گی، اور جو یہ گاڑی ہمیں ملتی ہے اس کے لیے بھی آپ کو کافی دیر چلنا پڑتا ہے اور کافی انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنا جوتا جو ہے بڑا کمفرٹیبل جو ہے وہ لے کے جائیں۔ مردوں کے لیے جو جوتا ہے جو انہوں نے احرام کے ساتھ پہننا ہے، وہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاؤں کے اوپر ہڈی جو ہے وہ ننگی ہونی چاہیے، اس لیے وہ 2 دن جب تک وہ احرام کی حالت میں ہوں گے اس طرح کا جوتا پہنیں گے۔ بعد میں وہ بھی اپنے شوز جو ایزی والے ہیں وہ پہن سکتے ہیں، جو ان کے پاؤں میں ایزی رہے۔ اور لیڈیز کے لیے بھی اگر بند جوتا ہے جو آپ کو بڑا ایزی ہے نا، وہ بہت صحیح رہتا ہے، آپ جتنا مرضی اس سے چل لیں نا، اس سے آپ تھکیں گے نہیں۔ دوسرا، اپنی میڈیسن آپ نے ظاہر سب نے لے کے جانی ہے، حج کیمپ سے آپ نے اس کی پیکنگ کروا کے لے کے جانی ہے، تو اپنی میڈیسن لے کے جائیں، اور میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ کیلسی لے کے جائیں، کیونکہ وہ جو گرمی میں آپ کو طاقت دے گی، ہمت دے گی، اس طرح کی چیزیں۔ نٹس لے کے جائیں، آپ کے بیگ میں موجود ہو، آپ لمبا چوڑا کھانا کھانے کی بجائے آپ جدھر ضرورت پڑے وہ تھوڑے لے سکتے ہیں، آپ کو طاقت ملے گی۔ پاک پانی آپ کو جگہ جگہ ملے گا، آپ نے پانی کی بوتل ساتھ رکھنی ہے، اور اس طرح کی کچھ چیزیں انشاءاللہ میں چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنا کے نا تو آپ کو گائیڈ کرتی رہوں گی انشاءاللہ۔